وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح علیہ السلام کے شیعہ میں سے بے شک ابراہیم بھی ایک تھے، ان کی پارٹی، ان کی جماعت سے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ اپنے رب کے حضور اس حال میں حاضر ہوئے کہ وہ سلیم الفطرت دل کے ساتھ آئے، پرورٹڈ نیچر نہیں تھی، توحید کے اوپر تھے. اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم جھوٹے کھڑے ہوئے خدا اللہ کے علاوہ اور خداؤں کو پوج رہے ہو، جھوٹے خداؤں کو اللہ کے مقابلے کے اوپر. فما ظنکم برب العالمین، تو پس تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو آلیہ ہیں تو تم نے خود بنائے ہوئے ہیں، ساری کائنات کا کریٹر ہے، جس نے کریشن ایکس نہیلو کی ہے، عدم محض سے وجود بخشا اس کائنات کو، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نظرۃ فی النجوم، پھر انہوں نے ستاروں کی طرف یوں دیکھا، فقال انی سقیم، اور کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ انہوں نے توریہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے 3 توریہ کیے ہیں. سورۃ الانبیاء میں بھی ایک توریہ کا ذکر آیا، ایک یہاں پر آیا، باقی ڈیٹیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. میں نے الگ سے ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے ان احادیث کا دفاع کیا ہے. یہ توریہ کرنا بسا اوقات دعوت و تبلیغ کے لیے، بعض اوقات جان بچانے کی غرض سے، جس میں دونوں طرف مطلب نکلتے ہوں. بظاہر وہ سٹیٹمنٹ جھوٹی ہوتی ہے، لیکن بولنے والے کی وجہ سے دونوں طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ جو اس کا مطلب ہے وہ سچا لے رہا ہوتا ہے. اسے توریہ کہتے ہیں. آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے آپ کو مسئلہ 88A اور B بتا دیا. تو ایک توریہ انہوں نے، چونکہ ان کی قوم جو ہے وہ ستارہ پرست تھی، تو انہوں نے ان کو دھوکہ دینے کے لیے یوں ستارے کی طرف دیکھا اور کہا میں بیمار ہوں. ان کا یہ عقیدہ تھا اس قوم کا کہ ستاروں کی وجہ سے، لوگ ایسے علوم جانتے ہیں کہ ستاروں کی وجہ سے کسی کے اوپر مشکل یا پریشانی آتی ہے، اور بیمار ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی بہت ان کو کوئی ٹینشن ہو اپنی قوم کے اعتبار سے بھی، اور فزیکلی بھی ہو سکتا ہے بیمار ہو. انہوں نے اس روحانی بیماری کا بھی ذکر کیا ہو اپنی قوم کی کہ میں تمہاری وجہ سے یعنی پریشان ہوں. بہرحال یہ انہوں نے ہیلا اس لیے اختیار کیا تاکہ وہاں پر ایک سالانہ میلہ لگ رہا تھا، پوری قوم اس طرف جا رہی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ پلان کیا کہ میں ان کے بتوں کے ساتھ پھر کچھ کرتا ہوں تاکہ ان کو دعوت و تبلیغ والا معاملہ کیا جائے. وہ پورا ڈیٹیل واقعہ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، اس میں میرا مسئلہ نمبر 145 ریکارڈڈ موجود ہے الحمدللہ. یہاں پر اس کا کچھ حصہ نقل ہوگا. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، چنانچہ وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر میلے پر چلے گئے. اب وہ پورا گاؤں خالی ہو گیا. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، آپ چپکے سے ان جھوٹے معبودوں کے پاس آئے جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اور کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ان کے سامنے اتنی بڑی بڑی ٹریوں میں انہوں نے کھانے لا کے رکھے ہوئے. بیسیکلی کھانے تو انہوں نے وہاں کے جو مجاور ہیں انہوں نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی اب یہی ہوتا ہے درباروں کے اوپر، چاہے وہ ہندوؤں کے ہوں چاہے مسلمانوں کے. وہ ظاہر ہے وہ جو بزرگ صاحب قبر ہے اس نے کہاں سے کھانا پینا ہے؟ اگر وہ نیک ہے تو اللہ کی جنتوں میں ہے، اور اگر بد ہے تو اس کھانے سے آپ اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے. وہ تو باہر کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے پیٹ جو ہے وہ موٹے کرنے ہوتے ہیں، تو ان پہ چڑھاوے جو چڑھائے ہوئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے طنز کے طور پر ان سے گفتگو کی کہ وہ کھاندے کیوں نہیں ہو؟ آؤ نا آگے جڑا مال پیا ہے جی. اچھا مالکم لا تنطقون، اب انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ پھر انہوں نے کہا کہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ ویسے تو کہتے ہیں نا وہ جناب وہ بزرگ تو جناب اتنے 100 میل سے بھی دور سن لیتے ہیں، اور یہ سارے معاملات یہاں پر بھی بتوں کے بارے میں اگر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آلہہ ہیں تو سنتے کیوں نہیں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر انہوں نے پوری قوت کے ساتھ ضرب لگائی اپنے دائیں ہاتھ سے اور سارے بتوں کو توڑ دیا. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے کلہاڑا لے کے انہوں نے سارے بت توڑے، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر انہوں نے وہ رکھ دیا کلہاڑا. اور پھر جب وہ قوم آئی تو ان کے ساتھ بھی توریہ کیا اور کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھو. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ بولتا ہے تو پوچھ لو کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کے بڑے نے کیا ہوگا. اور بڑے سے مراد انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو لیا کہ جو ان سے زیادہ طاقتور اور بڑا ہے، اور ان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے بت نے کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا یار یہ، انہوں نے کہا ابراہیم تجھے پتا تو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ خطبہ توحید دیا کہ جو تمہیں پتا بھی ہے تو تف ہے تم پر بھی اور تمہارے آباء و اجداد کے اوپر بھی. یعنی یہ بھی امت ابراہیمی ہے نا. یہاں پہ کہتے ہیں ذرا بزرگوں کا نام احترام سے لیں. ابراہیم علیہ السلام نے تو بزرگوں کو پہلے جڑا لمحہ پایا ہے. انہوں نے کہا تف ہے تواڈے ہوتے بھی تواڈے بزرگاں ہوتے بھی.
کہ تسی لوگ بے دلیل اس طرح کے معاملات میں. اب یہ مثالیں لا کے دیتے ہیں. وہ دیکھیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا فرعون سے اس طرح بات کرنا. بھائی یہ امت جو ہے ابراہیمی ہے, یہ امت توحید ہے, یہاں پہ ابراہیمی خون ہے, اس لیے ہم توحید کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہیں کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک سے زیادہ حساس معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. کیٹاگوریکل قرآن حکیم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں مینشن ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا, وہ بھی اوپن لائسنس نہیں, جس کے لیے چاہے گا. شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. ہاں دنیا میں شرک بھی معاف ہو جائے گا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ دنیا میں شرک سے توبہ کر لے, ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے الحمدللہ. بہرحال توحید اور شرک کے حوالے سے الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بننے والا میرا ایک لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, مسئلہ نمبر 43. جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں, میں آج اس کو اسکپ کرتا ہوں, ادروائز وہ سارا ٹیسٹ ڈسٹرب ہو جائے گا اس حوالے سے جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس سارے بتوں کو توڑ دیا. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ, تو وہ سارے وہ میلے سے جب رنگ رلیاں بنا کے واپس آئے دوڑتے ہوئے, قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ, آپ نے فرمایا کیا تم پوجتے ہو انہیں جنہیں تم خود تراشتے ہو, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم پیدا کرتے ہو اس کا بھی الٹیمیٹ خالق اللہ ہے. یعنی یہ جو بت تم نے تراشے ہیں اس کے لیے پوٹینشلی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اسے مسئلہ تقدیر کے چکر میں نہیں ڈال دینا چاہیے. بعض لوگ اس طرف بھی قدریہ جو جبریہ وہ اس طرف چلے گئے کہ ہم جو زنا بھی کرتے ہیں نعوذ باللہ برائی بھی کرتے ہیں تو اس کا خالق بھی اللہ ہے, تو وہ اس آیت سے لیتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم اعمال کرتے ہو اس کا خالق بھی اللہ ہے. حالانکہ اسے دقت نظر سے دیکھیں, اس میں بتوں کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا, اور جو تمہارے اعمال ہیں یعنی ان بتوں کو جو تم نے تراشا ہے یہ پوٹینشلی طاقت کس نے دی تھی؟ اللہ نے. تو در حقیقت اللہ خالق ہے, تمہیں چاہیے تھا اللہ کو پوچھتے اس کی طاقت سے بجائے اس کے مقابلے پر بت تراشنے کے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے. یہ اس کی اپروپریٹ تشریح بنے گی. قالوا ابنوا له بنیانا, انہوں نے اب کیا کرنا تھا, انہوں نے کہا جی کھودو اس کے لیے بڑی سی ایک جو ہے وہ زمین میں آتش کدہ بناؤ. فالقوه فی الجحیم, پھر اسے اس آگ میں پھینک دو. فارادوا به کیدا, انہوں نے تو چاہا تھا آپ کا برا کرنا. فجعلناهم الاسفلین, لیکن وہی خود ذلیل و خوار ہو گئے. وہ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے, اللہ نے کہا کہ ہم نے حکم دیا اے نار ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور سلامتی بن جا. اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ان کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے, سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے. اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. اتنی بڑی آگ جلائی تھی انہوں نے. اور صحیح بخاری میں اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو انہوں نے اس وقت پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مشکل اور پریشانی میں کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میرا ایک کلپ بھی یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. احادیث کے ریفرنسز کے ساتھ میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیے, میں نے صرف اشارتاً بات کر دی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انہوں نے برا چاہا تھا لیکن اللہ نے ان کو ہی ذلیل و خوار کر دیا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین, انہوں نے کہا میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں, وہ میری رہنمائی کرے گا. یعنی جبلی ہدایت پہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے, انہوں نے شرک کبھی نہیں کیا. نبی ہمیشہ سے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے لیکن مبعوث بعد میں ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں مبعوث کر دیا, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا, لیکن اللہ کی حفاظت میں تھے. وہ 40 سال کی زندگی بھی اللہ نے دلیل بنائی ہے سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 15 میں, اے نبی فرما دیجئے میں اتنا عرصہ تم میں رہوں. کوئی ایسی بات مجھ سے دیکھی ہے جو اگر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے, میں نے کسی فلاسفر کی شاگردگی نہیں کی, میں نے کسی شاعر کی سامنے جو ہے وہ دوزانوں نہیں بیٹھا جا کے, میں نے ایسا کلام کیسے, یہ سوائے اس کے کہ یہ ڈیوائن سورس ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب انہوں نے دعا کی ربی حبلی من الصالحین, اور انہوں نے یہ دعا کیا اللہ مجھے کوئی نیک بچہ عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم,
تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک حلیم فرزند کی، صابر و شاکر، برداشت والا، یعنی سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، تورات کے اندر بھی موجود ہے، باقی کچھ ٹیمپر ہو گیا کہ انہوں نے اسحاق کو ذبیح اللہ کہہ دیا۔ ہمارے اہل سنت کی بعض کتابوں میں بھی، المصنف ابن ابی شیبہ، المستدل الحاکم، ایون تاریخ تفسیر تبری میں بھی ہمارے اہل سنت کے بھی کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق ہیں، اسماعیل نہیں ہے۔ لیکن جو قرآن پاک کا اسلوب ہے، دلائل کی روشنی میں میرا اپنا پرسنل موقف یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ ہے۔ آپ کو ان آیات سے کانٹیکسٹ سے بھی پتہ چل جائے گا۔ اس حوالے سے سب سے بہترین کام مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے کیا ہے تفہیم القرآن میں، انہی سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 اور آن ورلڈ کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے دلائل دیے ہیں، علمی دلائل، شودیاں نہیں ماریاں، کیونکہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ پھر شودیاں مارتا نہیں، جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتا، علمی دلائل دیتا ہے۔ تو ہم نے ان کو ایک حلیم فرزند کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ ان کے ساتھ بالغ ہوئے اور دوڑنے کے قابل ہوئے، یعنی 12-13 سال جب ان کی عمر ہوئی، قال یا بنیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے ایک خواب دیکھی ہے۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبیوں کی جو خواب ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں۔ خوابوں کے اوپر بھی میرا مسئلہ نمبر 6 بھی ریکارڈڈ ہے، جس سے شوق ہے خواب، کشف، الہام، اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب اس کا مطلب تھا کہ اللہ نے وہی کیا کہ یہ کام کرنا ہے۔ فانظر ماذا ترى، اے میرے بچے بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے کہا ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ انہوں نے کہا جب اللہ نے حکم دیا ہے تو پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے، میرا ارادہ کون سی چیز ہے۔ قربانی کے اوپر مسئلہ نمبر میرا 52 ہے، قربانی کے صحیح احکام و مسائل، اس میں بھی میں نے یہ واقعہ بیان کیا اور قربانی سے متعلق جو ہے واقعات، جو احادیث ہیں وہ بھی ڈسکس کی ہیں، آج میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والے لوگوں میں پائیں گے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، اللہ کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ ویسے یہ آج کل تو صرف نعرہ ہوتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے ہی ہوتے ہیں، داڑھی قبول نہیں ہوتی، نماز 5 وقت جماعت کے ساتھ قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ داڑھی تو رکھنی پڑے گی، نماز تو پڑھنی پڑے گی، موت اس لیے قبول ہے کہ جان دینی نہیں پڑے گی، اللہ ماشاء اللہ کوئی موقع آ جائے، نعرہ مارنے میں کیا حرج ہے۔ یہ نعرہ نہیں تھا، واقعی انہوں نے دل سے یہ بات کی کہ ان قریب مجھے آپ صبر والے لوگوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما، جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ان دونوں نے، وتلہ للجبین، تو باپ نے بیٹے کو جو ہے وہ کروٹ کے اوپر لٹا لیا۔ یہ جبین کے لیے بعض اوقات ماتھے کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عربی لنگوسٹک میں یہ کن پٹی کو بھی جو ہے وہ جبین کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یعنی ایک طرف لٹایا، جیسے کہ جانور کو لٹایا جاتا ہے ایک طرف سے۔ یہ بھی اکثر لوگوں کو مسئلہ نہیں حل ہوتا کہ بھئی الٹا لٹایا تھا تو چھری کیسے پھیر رہے تھے، وہ کروٹ کے اوپر لٹایا تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، بس جب وہ یعنی چھری چلانے لگے اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بس ادھر تک ہی تجھے لے کے آنا تھا، یعنی بالکل ایج کے اوپر انہوں نے تو اپنی قربانی پیش کر دی نا۔ اور یہ اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی۔ 87 سال کی عمر میں رو رو کے ایک بچہ مانگا، باپ کی عمر ہوگی 99 ایئرز، بچہ 12 سال کا، اور بڑھاپے کا سہارا ایک ہی بیٹا، اس کی بھی قربانی مانگ دی جائے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام تھے یا اسحاق علیہ السلام تھے، اختلاف ہے، کبھی دلائل اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے، اصل چیز یہ کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا تب تب وہ کامیاب ہوا ان آزمائشوں کے اندر۔ آج دیکھ لیں، آج سنت ابراہیمی زندہ ہے، ہم بھی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے بات کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہمیں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا آپ کے لیے ابراہیم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی یہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ اکیلے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وہ مسلم تھے، حنیفہ تھے،
اور مشرکوں میں. یہ امام حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے، اس میں ہے آتی ہے، اس میں الف ہے. حنیفہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا. تو ابراہیم علیہ السلام سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے ہوئے تھے. تو یہ امت حنیفی امت ہے. ابراہیم علیہ السلام سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے ہوئے تھے. نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے. وہ جب یہ آیت پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ تو مسلمان تھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، وہ بھی مسلمان تھے، تو آپ بھی مسلمان ہو جاؤ. اور حقیقت بات ہے، قرآن حکیم میں نہیں آیا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. دین القیم ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین جو کہ قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، جو سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے. وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اسی کا مجھے حکم بھی ہوا ہے اور سب سے پہلا مسلم، فرما بردار، تابع فرمان اپنے رب کا میں ہوں. سب سے پہلے میں مسلم.